حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ سیالکوٹی تاریخ کے ایک بہت بڑے صوفی اور عالم تھے۔ آپ کا دور 13ویں صدی تھا۔ یہ دور فیروز شاہ تغلق کا دور تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ ویسے تو آپ نے کئی علماء دین سے علم حاصل کیا، لیکن آپ نے اصل علم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ بابا فرید کے 14ویں مرید اور خلیفہ بھی رہ چکے ہیں۔ آپ خلفائے گنج شکر سے تھے، بہت بڑے صاحب تصرف اور صاحب باطن اور متقی تھے۔ بعد حصول خرقہ خلافت طرف سیالکوٹ کے رخصت ہوئے، وہاں پہنچ کر ہزاروں کو خدا رسیدہ کیا۔ صاحب معارج الولایت لکھتے ہیں کہ جب آپ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت 2 علی اور بھی موجود تھے۔ ایک شخص علی بہاری، دوسرے شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر۔ جب آپ پہنچے، بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ علی بھی انہی دونوں علی میں الحق ہوا، اس وجہ سے علی الحق آپ کا خطاب ہوا۔ حضرت امام علی الحق شہید المعروف حضرت امام صاحب وہ ہستی ہیں جن کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے 757 کے دوران دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور حاکم وقت فیروز شاہ تغلق کے ہاں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرے۔ سیالکوٹ، جس کا موجودہ نام سیالکوٹ ہے، میں ایک عظیم الشان قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کی شمالی دیوار رات کو تعمیر کی جاتی جو اگلی صبح مسمار ہو جاتی۔ بالآخر راجہ سل نے تنگ آ کر ہندو پنڈتوں اور جوتشیوں سے پوچھا کہ قلعہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد بتایا کہ اگر اس دیوار کی بنیادوں میں کسی مسلمان کا خون بہا دیا جائے تو یہ دیوار کبھی مسمار نہیں ہوگی۔ چنانچہ تاریخی نالہ ایک کے کنارے وضو کرتے ہوئے مراد نامی ایک مسلم نوجوان کو پکڑ کر راجہ سل کے دربار میں پیش کر دیا گیا اور اس مسلمان کو شہید کر کے سر مبارک زیر تعمیر قلعہ سیالکوٹ کی شمالی دیوار میں دفن کر دیا گیا۔ مراد علی المعروف شہید اول سیالکوٹ کا مزار اقدس قلعہ سیالکوٹ کی شمالی جانب آج بھی موجود ہے۔ مراد علی شہید کی والدہ ماجدہ مائی راستی صاحبہ اپنے لخت جگر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنی دکھ بھری داستان لے کر دہلی میں فیروز شاہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوئی، جس نے راجہ سل کے خلاف خود لشکر کشائی کرنے کی بجائے مبلغ اسلام سید امام علی الحق شہید المعروف حضرت امام صاحب سے مائی راستی کے بیٹے کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فیروز شاہ تغلق کی درخواست بخوشی قبول کرتے ہوئے راجہ سل کے خلاف جہاد کرنے کی خاطر فوراً ایک مختصر سا لشکر تیار کیا اور سیالکوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جالندھر کے مقام پر حضرت سید امام علی الحق کے برادر حضرت سید امام ناصر اچانک انتقال کر گئے اور آپ کو وہیں دفن کر کے حضرت امام صاحب نے سیالکوٹ کی جانب سفر جاری رکھا۔ لشکر امام سیالکوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو سب سے پہلے پسرور کے مقام پر لشکر کفار کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ اس مقام پر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام میرا برخودار نے کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، تاہم لشکر امام اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ راستے میں امن آباد روڈ پر راجہ سل کے لشکر کے ساتھ خون ریز مارکہ آرائی میں حضرت امام علی الحق شہید کے ایک اور بھائی امام غالب بھی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار اقدس امن آباد روڈ پر ہی ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ ادھر لشکر امام پیش قدمی کرتے ہوئے شہر سیالکوٹ میں داخل ہو گیا اور راجہ سل کی فوج پسپا ہو کر قلعہ میں محصور ہو گئی۔ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ فاتح حضرت سید امام علی الحق شہید نے سیالکوٹ میں ایک ٹیلے پر ڈیرہ جما کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ راجہ سل کے عزیز و اقارب
और हवारियों को अपनी इबरतनाक शिकस्त का बेहद सदमा था। राजा सल के साले बहमन ने हजरत सैयद इमाम अली उल हक शहीद को हालत नमाज में अकेला पाकर सजदे के दौरान शहीद कर दिया। जाए शहादत पर ही आपकी तदफीन की गई, जहां बाद अज़ां का मज़ार अक़दस तामीर किया जा चुका है, जो आज भी अवामुन्नास की तवज्जो का मरकज है। बुलंदी पर वाक़े इस खूबसूरत मज़ार तक जाने का बल खाता हुआ रास्ता, मज़ार के शाहाना ठाठ बाट और इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगारी इस मज़ार को इनफरादियत बख्शते हैं। इस मज़ार के बड़े बड़े हरे रंग के खूबसूरत मीनार दूर से ही एक अलग खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस की बालाई मंजिल पर क़िबला की जानिब एक चिल्लागाह है, जहां कसीर तादाद में खुदा के बंदे चिल्ला कशी करके फैज़ इमाम से फैज़याब होते हैं। कहा जाता है कि यहां आज भी अगर कोई शख्स मुसलसल 7 रोज खशू व खुजू से ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला के फजल करम से फैज़ इमाम से बहर सूरत फैज़याब होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक हर साल 5 ता 8 मुहर्रम अल हराम को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। रस्म गुस्ल के मौका पर पंजाब भर से ज़ायरीन कसीर तादाद में आस्ताना आलिया पर निहायत एहतमाम के साथ हाजिरी देते हैं, जबकि गुस्ल शरीफ के बाद हम्दुनात और दरूद सलाम की महफिल का इनेकाद भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ और एहतमाम से किया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 768 में हुई। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।